اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ معین اسلام اسلامیہ جماعت پنجم نمبر 6 عنوان ہے ہمارا میثاق مدینہ، صفحہ نمبر 52-53۔ میثاق مدینہ حاصلات تعلم اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے، میثاق مدینہ سے متعارف ہو سکیں گے، میثاق مدینہ کی دفعات اور پس منظر سے واقف ہو سکیں گے، میثاق مدینہ کی اہمیت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد کو جان سکیں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم میثاق مدینہ کا پس منظر اور تعارف پڑھتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد بہت سے یہودی قبائل آباد تھے، یعنی مدینہ منورہ کے آس پاس بہت سے یہودی رہتے تھے۔ گویا مدینہ منورہ کے سب سے قریب ترین جو پڑوسی تھے وہ کون سے تھے؟ یہودی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی تعلقات اور مہاجرین کے مسائل حل کرنے کے بعد غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی طرف توجہ فرمائی۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں یہود کو مکمل مذہبی آزادی اور جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی گئی۔ میثاق مدینہ کی اہم شرائط درج ذیل ہیں۔ میثاق مدینہ تقریباً 52 دفعات پر مشتمل ہے، جن میں سے اہم درج ذیل ہیں: مظلوم کی مدد کی جائے گی، کفار مکہ اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، کوئی آدمی اپنے حلیف کے جرم کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا۔ اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی اور نفع رسانی کی بنیاد پر ہوں گے۔ معاہدے کے فریق مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کریں گے اور اس میں فساد برپا نہیں کریں گے۔ باہمی اختلافات کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تمام فریق تسلیم کریں گے۔ یہود اور مسلمان ایک جماعت ہوں گے، یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ اگر کوئی خارجی دشمن مسلمانوں یا یہود میں سے کسی ایک پر حملہ کرے گا تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے، البتہ جنگ کی صورت میں دونوں فریق مل کر اخراجات برداشت کریں گے۔ اس معاہدے کے پوائنٹس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کفار مکہ اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ اس معاہدے کے شرکاء کے مطابق باہمی تعلقات کس بنیاد پر ہوں گے؟ خیر خواہی کی بنیاد پر، اور ان کے آپس کے تعلقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سب فریق مانیں گے۔ یہود اور مسلمان ایک جماعت ہوں گے، یعنی وہ اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر، اور یہودی اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات پہ، اور جنگ کی صورت میں دونوں فریق مل کر اپنے اپنے اخراجات برداشت کریں گے۔ اس معاہدے کے طے پانے کے بعد مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی، جس کا دارالحکومت مدینہ منورہ تھا۔ اس حکومت کے سربراہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور باہمی اختلافات کی صورت میں آخری اختیار کس کو دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح مدینہ منورہ صحیح معنوں میں اسلام کا مرکز بن گیا۔ میثاق مدینہ کے اثرات۔ میثاق مدینہ کے اثرات درج ذیل ہیں۔ مدینہ منورہ میں پہلی منظم اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا، یعنی مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مختلف قبائل اور مذاہب کے لوگ ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ اسلامی ریاست کے قیام سے دین اسلام کی اشاعت میں اضافہ ہوا، یعنی جب اسلامی ریاست بنی تو اسلام کی اشاعت میں بھی اضافہ ہوا، اسلام بھی تیزی سے پھیلنے لگا۔ میثاق مدینہ ایک سیاسی اور معاشرتی چارٹر تھا جس پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ اس معاہدے کی روح سے مشرکین اور یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما اور سربراہ تسلیم کیا۔ میثاق مدینہ کو امن عالم کے حوالے سے ایک چارٹر کی حیثیت حاصل ہے، اور یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے۔ میثاق مدینہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان طے پانے والا ایک تاریخی معاہدہ ہے۔ اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اس کے ساتھ مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں آ جائے گا۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی سے ایسے قوانین بنائے جن کا تعصب اور نفرت سے کوئی تعلق نہ تھا۔
میثاق مدینہ کو امن عالم کا پہلا تحریری دستور کہا جاتا ہے۔ دور حاضر میں اقوام عالم کے درمیان امن و امان کے قیام کے لیے میثاق مدینہ سے رہنمائی لی جاتی ہے، اور آج بھی اس قسم کے معاہدات دنیا کو امن و سلامتی سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔